پہلے ہونی چاہیے. بغیر معرفت کے اتباع کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. اور اسی لیے یہ جملہ کہا گیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کی عظمت و فضیلت کو یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی ایسا نبی ہے کہ جو آنے کے بعد جس کی فضیلتوں کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے، پہلے سے انبیاء فضیلتیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تورات اور انجیل میں بھی فضیلتوں کی گفتگو کی گئی ہے. ہر ایک نبی بتاتا رہا ہے کہ آنے والا آئے گا تو کیسا ہوگا. اور یقیناً حمد و ستائش ذات پروردگار کے لیے ہے، مگر جب اس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو محمد بنا کر کے بھیجا ہے. محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا لا علمی نادانی میں نہیں ہے. اور اسی لیے یہ تاریخ بھی رقم کی جاتی ہے کہ مدینے کے گرد و نواح میں جتنے بھی یہ قلعے بنے تھے اور جتنی بھی اہل کتاب کی آبادیاں یہاں پر آ کر کے آباد ہوئی تھیں، ان کا صرف ایک ہدف اور مقصد تھا کہ جب آخری وہ آئے گا تو ہم سب کے سب اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد و نصرت بھی کریں گے. یہ سب کا ارادہ تھا. اسی لیے بڑے بڑے پہلوان بنائے گئے تھے. بھائی جب مدد کی ضرورت ہونا تو جری ہونا چاہیے، بزدل تھوڑی. کیسے کیسے جری تھے کہ صرف دروازے پر آ کر کے اپنے قدم کو زمین پر مارتے تھے تو سامنے سے لوگ راہ فرار اختیار کر لیتے تھے. ایسے ایسے جری کی پرورش کی گئی تھی. کس مقصد کے لیے، کس ہدف کے لیے، کیا مشن تھا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جس کی فضیلتوں کو ہم نے پڑھا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے. وہ آئے گا تو اسی علاقے میں آئے گا، اسی جگہ پر آئے گا. ہمیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے. اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، پڑھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بھی صفت پیغمبر بیان کی گئی جو معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے. انسانیت کو جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، جن بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے، اس سے انسانیت کو رہائی دلاتا ہے. فالذین آمنوا بہ، بس جو ایسے نبی پر، ایسے رسول پر، ایسے امی پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، عزت و تکریم بھی کرے، مدد و نصرت بھی کرے. میرے جملوں پر جو ترجمہ میں کرنا اس پر غور فرمائیے گا، کیونکہ اس کے حوالے سے آگے گفتگو آنی باقی ہے کہ کس طریقے سے عزت پیغمبر، نصرت پیغمبر کا حکم دیا گیا اور کس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، مگر کس طرح سے کیا گیا ہے. ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب ایمان پیغمبر پر لے آؤ تو ایمان کی شرط کے ساتھ ساتھ عزت پیغمبر کرو، نصرت پیغمبر کرو. پیغمبر کو تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کی شرط ہے. اگر تم عزت پیغمبر کرو گے تو پتا چلے گا کہ تم صاحب ایمان ہو، اور اگر نہیں کرو گے عزت و تکریم تو کہا جائے گا تم بے ایمان ہو. اگر تم پیغمبر کی نصرت کرو گے تو کہا جائے گا کہ تم صاحب ایمان ہو. اگر نہیں کرو گے پیغمبر کی نصرت تو تم بے ایمان کہے جاؤ گے. یہ علامت ایمان ہے جو خدا بیان کر رہا ہے کہ تم اگر صاحب ایمان ہو تو یہ عمل کر کے تو بتاؤ، کیونکہ ایمان ظاہر نہیں ہوتا ہے، عمل بتاتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. اگر پیغمبر پر تم ایمان لا چکے ہو تو عزت کر کے بتاؤ کہ ہم نے رسول اللہ مانا ہے، نصرت کر کے بتاؤ کہ ہم نے رسول اللہ مانا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد خدا نے ایسا نہیں ہے کہ انعام کا اعلان نہیں کیا ہے، فوراً اعلان کر دیا ہے انعام کا. اولئک ہم المفلحون، یہی وہ افراد ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، نجات یافتہ ہیں، کامیاب. تو فلاح و نجات کی کامیابی کن باتوں میں مضمر ہے، کہاں اللہ بیان کر رہا ہے، پوری وضاحت کر دی گئی ہے. مگر عزیز و کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا ایک جملہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ جہاں کہیں بھی خدا نے تولی کی گفتگو کی ہے، اسی کے ساتھ ہی میں دوسری وضاحت بھی فرمائی ہے کہ تبرہ کسے کہتے ہیں. اگر ایک طرف اتباع ہے تو محبت ہے، قربت ہے، الفت ہے، اطاعت ہے، اور دوسری طرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے بھئی جب نبی سے تم محبت کرو گے، ایمان لاؤ گے تو اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، محبت کرنا ہے. اجر رسالت ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ نبی نے جو زحمتیں دوران رسالت میں برداشت کی ہیں اس کی اجرت تو دینی ہے نا، تو اس کی بھی اجرت نبی نے کچھ اور نہیں مانگی ہے، صرف مودت مانگی ہے. تو ایک طرف یہ ہے جسے تولا کہا گیا ہے، قربت ہے، دوسری طرف براعت ہے، دوری ہے. کس سے دوری ہے؟ میں نے کل آپ کے سامنے جملہ عرض کیا تھا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہیں کرنا. جملہ وہی ہے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا، جو بھی وہ راستہ بتائے اس پر تمہیں نہیں چلنا ہے. اچھا، ایک تو یہ بیان کر دیا گیا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، شیطان کی اتباع نہیں کرنا ہے. دوسری طرف ایک حکم اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی ہے. خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی. اور اگر علم کے آ جانے کے بعد کوئی خواہشات نفس کی پیروی کرے گا تو عذاب الہی سے بچانے والا اسے کوئی نہیں ملے گا. یعنی یہ پوری وضاحت خدا قرآن مجید میں کر رہا ہے. تو دونوں راستے بیان کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اچھا نور ہے تو اب تاریکی نہیں ہے، نور کو تسلیم کرنا ہے تو تاریکی سے بچنا ہے، جہالت سے بچنا ہے تو علم کو حاصل کرنا ہے. اگر صاحب بینا اور عاقل بننا ہے تو نابینائی اور بدعقلی سے بچنا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی نفس کے اندر اپنی بھی خواہش ہو اور نبی کی اتباع بھی ہو جائے. بہت سارے ایسے تھے جو خواہشیں لیے تڑپتے رہے، لیکن غدیر نے ان کی تمام خواہشوں پہ پانی ڈال دیا. خواہشیں تھیں، ہم یہ کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کر لیں گے، دیکھا جائے گا، بعد میں ہو جائے گا. یعنی کوئی ایسا نہیں تھا جہاں، لیکن جیسے ہی اعلان کر دیا گیا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی ایسے وارث کے سپرد دین کر دیا گیا کہ جس کے سامنے اب خواہشات جنم لے بھی تو پروان چڑھ نہیں سکتی. اور یہ یقین کیوں ہے؟ یہ یقین کیسے ہوا؟ کہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے انہیں. جب کبھی ہم نے رسول اسلام کے خلاف کوئی سازش کی تو ان تمام سازشوں سے حفاظت اسی نے کی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو رسول کے پیچھے لگایا کہ اگر میرے بچے پتھر پھینکیں گے وہ جواب دیں گے
تو ہم کہیں گے کہ دیکھا ان کی اتباع کیا کرنی ہے، نعوذ باللہ یہ تو دیوانے ہیں کہ بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ لیکن ہماری تمام تر سازشیں، ہماری تمام تر محنتیں اور مشقتیں جو ہم نے رسول اور دین کے خلاف کی تھی، پلاننگ کی تھی، ان سب کو پسپا اور پامال کیا ہے تو انہی نے کیا ہے۔ کم سنی میں ساتھ ساتھ چلتے رہے، وہ چاہے جتنے ہوں یہ اکیلے ہی کافی تھے۔ تو جن نگاہوں نے بچپن سے دیکھا ہو کہ ان کے مد مقابل میں اپنی کچھ نہیں چلتی، اگر اس کے سپرد دین کر دیا جائے، شریعت کر دی جائے، اور اسی لیے دیکھیں پروردگار عالم نے غدیر میں اس بات کا بھی اعلان کیا ہے، الیوم یئس الذین کفروا، اے میرے حبیب آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کچھ دین کا بگاڑ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، پہلے ان کی مایوسی کی گفتگو ہے، پھر دین کے کمال کی گفتگو ہے۔ تو ہر منزل، ہر مقام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جہاں محبت ہے وہیں آپ کو براعت کا بھی پیغام دیا گیا ہے۔ اور سورہ براعت اگر آپ پڑھیں تو یہ تمام تر حقیقتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی کہ کن کن لوگوں سے براعت کا حکم خدا نے دیا ہے، کہاں کہاں نجاستوں کی گفتگو ہے اور کہاں کہاں طہارتوں کی گفتگو ہے۔ یہ تمام تر تذکرے خدا نے کیے ہیں، مگر عزیزو فلاح و کامیابی اور نجات کے لیے خدا نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ میرے حبیب کی اگر تم اتباع کرو گے تو دو باتیں آج پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتباع پیغمبر میں دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نجات کی سند ملے گی، دوسری بات یہ ہے کہ خدا خود بندے سے محبت کرنے لگے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ خطاؤں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یقیناً ہمارے بچوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت یہ ہے، کیونکہ 3 مقام اور 3 منصب اور 3 عہدے بیان کیے گئے ہیں، رسول، نبی اور امی۔ نبی براہ راست اللہ کے احکامات اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں ان تمام احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچائے، اور نبا خبر کو کہتے ہیں، اللہ سے جو خبر بندے تک آتی ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور رسول اسلام کا یہ جملہ آپ اس مقام پر بھی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اس وقت رسالت تو نہیں تھی نا کہ اگر ارسال کر رہے ہوتے، پیغام دے رہے ہوتے، تو نبی کا یہ جملہ اور نبی کی یہ حدیث، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو وجود بخشا جا رہا تھا۔ جو وجود آدم سے پہلے وجود رکھتا ہو اور جس کے اسماء کے علم کی بنیاد پر ملائکہ میں فضیلت عطا کی جائے، اسے ہماری اور آپ کی زبان میں ابو البشر آدم صفی اللہ کہتے ہیں۔ جن ذوات مقدسہ کے اسماء کی فضیلتوں کے نتیجے میں ان ملائکہ پر فضیلت عطا کی گئی جو کہہ رہے تھے پروردگارہ تو اسے خلیفہ بنائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ زمین پر جا کر کے خوریزی کریں۔ اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ملائکہ کو خاموش کرنے کے بعد
عظمت و فضیلت جناب آدم کا تذکرہ خدا کر رہا تھا، لیکن فضیلت آدم کس بات میں پوشیدہ ہے؟ اسماء پنجتن میں۔ مقام آدم کس بنیاد پر بلند ہے؟ اسماء پنجتن کی صورت میں۔ اگر ابو البشر کی فضیلت بغیر پنجتن کے نہیں ہے تو تم فضیلت کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ تمہیں یہ مقام کیسے مل سکتا ہے بغیر پنجتن کے؟ غور تو کرو، اگر بابا کو فضیلت نہ مل سکی تو تمہیں فضیلت کیسے ملے گی؟ لہذا بغیر پنجتن کے گزارا نہیں ہے، اور انہی فضیلتوں کے ساتھ میں عظمت محمد مصطفیٰ جن کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو نبی اس وقت بھی نبی ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، اور جب اس دنیا میں بھی آئے 40 سال خاموش ہیں پھر بھی نبی ہیں، اور جب اللہ نبی بنا کر کے بھیج رہا ہے تو یوں ہی نہیں بھیج رہا ہے کہ بس بھیج دیا اور پھر اس کے بعد جب سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوں گی تب یہ کہا جائے گا اچھا پڑھو، اور نعوذ باللہ رسول اللہ یہ کہیں گے جبریل میں کیا پڑھوں؟ کیسے ممکن ہے؟ جناب آدم کی تخلیق کے وقت جو موجود تھے، جن کا نام بتا کر کے آدم کو فضیلت ملی ہے، وہ آدم تو جانتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور وہ نبی جو ان سے پہلے ہے، کیا وہ نبی کچھ نہیں جانتا؟ اچھا میں آپ سے کہوں، آپ پڑھیے، یہ لیجئے پیپر پڑھیے، اگر میں آپ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو یا تو میری نظر میں آپ پڑھے لکھے ہیں اس لیے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا پھر میں آپ کو پڑھنے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں پڑھنا جانتے، آپ دوسروں کے سامنے رسوا ہو۔ دو ہی سبب ہوتا ہے، یا تو یہ کہ علم میں ہے، جانتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے قابل ہیں، انہی سے پڑھایا جائے گا تو یہ فضیلت ہے، لیکن دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ صاحب ہم جانتے ہیں کہ پڑھنا نہیں جانتے مگر لوگوں کے سامنے ان کی بڑی عزت و تکریم ہے تو ابھی بتا دیتے ہیں ذرا آپ پڑھیے۔ اب جب نہیں پڑھ پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کی عزت کو گھٹانا مقصود ہے۔ اب آپ انصاف سے بچائیے کہ اگر اللہ کا حبیب پڑھنا نہیں جانتا تھا تو خدا جبریل سے کیوں کہہ رہا ہے جا کے کہو حبیب سے پڑھے؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے، یہ امر کا صیغہ اقرا پڑھو، حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا؟ نبی کہہ کیسے سکتا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو بھیجا ہی ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ آپ میری طرف دعوت بھی دیتے ہیں تو میری اجازت سے دعوت دیتے ہیں، میں نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا وجود کائنات میں ہوا، باطل ٹوٹنے لگا، چیزیں منہدم ہونے لگی، باطل فنا ہونے لگا، صدا گونجنے لگی، جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ارے جو آیا ہے تو حق ظاہر ہوا ہے، باطل مٹا ہے، وہ یہ نبی کیسے کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
خدا بھیج رہا ہے، حکم بھیج رہا ہے. اور اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے، شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے. روشن ستاروں میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تاریکی ہو؟ یہ جہالت تاریکی ہے. روشنی کا نام علم ہے. اور اگر سراج منیر بنا کر کے بھیج رہا ہے اللہ، شاہد بنا کر کے بھیجا. دوسرے مقامات پر ارشاد میں نے آپ کو شہید بنا کر کے بھیجا ہے. جانتے ہیں شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ظاہری یہ ہے کہ جو راہ خدا میں اپنی زندگی دے دے، یا حفاظت مملکت میں اب تو لوگ زندگی دیتے ہیں، وہ بھی شہید کہلاتے ہیں. یعنی جو دفاع کر رہے ہوں اور دفاع کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، انہیں شہید کہا گیا ہے. مگر حقیقی معنوں میں جو اس کا لفظی ترجمہ ہے، شہید اسے کہتے ہیں کہ جو باطن کی گواہی دینے والا ہو. شاہد اسے کہتے ہیں جو ظاہر کی گواہی دینے والا ہو. آنے والا ایسا نبی ہے کہ جو ظاہر کی بھی گواہی دے گا، باطن کی بھی گواہی دے گا. خدا بھی تو یہی کہتا ہے، کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے میرے حبیب، وہ وقت کیسا ہوگا جب میں ہر امت پر ایک گواہ بلاؤں گا، اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ کی حیثیت سے بلاؤں گا. میرے حبیب، وہ وقت کیسا ہوگا؟ کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید. یہاں لفظ شہید استعمال کیا گیا، شاہد نہیں. اب یہ جتنے آنے والے انبیاء ہوں گے اپنی امتوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، ان کی باطن کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ ظاہر میرے سامنے کیا کرتے تھے، باطن میں یہ کیا تھے. اور ان سب گواہوں کے اوپر، کس پر؟ ان سب گواہوں کے اوپر خدا اس نبی کو بلائے گا، اپنے حبیب کو بلائے گا، اس شہید کو بلائے گا جو ان سب کی گواہی دے گا. تو جو امتوں کی گواہی دیتا ہے اسے انبیاء کہا جاتا ہے، اور جو انبیاء کی گواہی دیتا ہے اسے سردار انبیاء کہا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کو، فضیلت کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے. اور لہذا اب نبی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے 40 سال تک خاموش رہے، لیکن عملی منزل میں لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق ہے، امین ہے، با اخلاق ہے نبی، با کردار ہے نبی. جتنے بھی یہ فیصلے کرتا ہے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہے. اگر کہیں اختلافات قائم ہو جاتے ہیں تو یہ نبی ایسا ہے، پہنچ جاتا ہے تو ان کے اختلافات ختم ہو جایا کرتے ہیں. یا یوں کہوں کہ وجود مصطفیٰ ہی اتنا بابرکت تھا کہ جس بزم میں پہنچتے تھے وہاں تمام تر اختلافات دم توڑ جاتے تھے. الفت و محبت اور انسیت آپس میں قائم ہو جایا کرتی تھی. لہذا وہ نبی تھا. لیکن جب حکم آیا کہ آپ پڑھیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو تاریخ تو یہی بیان کرتی ہے کہ بہرحال کچھ لرزہ طاری ہوا. جناب خدیجہ کے پاس آنے کے بعد کہا، آئے تھے جبریل ایسے کہہ رہے تھے، میں ذرا خوفزدہ ہوں. جو 4 یا 5 آیتوں کے نزول پہ خائف ہو جائے وہ پورے قرآن کی تبلیغ کرے گا کیسے؟ پورے قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، پورے احکامات کو پہنچانا ہے، ہر حکم کو بیان کرنا ہے. اور نعوذ باللہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جو پہلی منزل میں اگر نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، پہلی منزل میں جو نبی اتنا گھبرا جائے
وہ کوہ ابو قبیس پہ کھڑا ہو کر کے کیسے کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ کیا وہاں خوف نہیں ہوگا کہ یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، میں ان کے خداؤں کے خلاف ہو جاؤں گا؟ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن پر غور کرنے کے، اور یہیں سے پھر عظمت پیغمبر کا پتہ چلتا ہے، عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلتا ہے۔ اور تبلیغ کے لیے جب خدا بھیجتا ہے تو آپ جانتے ہیں جناب موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ فرعون کی طرف، سرکش ہو گیا ہے۔ یہ تو جناب موسیٰ بھی جانتے تھے بھائی، اسی دربار میں پلے بڑے تھے، یہ تو جانتے تھے، مگر خدا براہ راست کہہ رہا ہے موسیٰ جاؤ، سرکش ہو گیا ہے، جا کے اس کی ہدایت کرو۔ جناب موسیٰ نے درخواست کرنی شروع کر دی، پروردگارا یہ میری زبان میں جو لکنت ہے، میں جاؤں گا سمجھانے کے لیے، لوگ بات ہی نہیں سمجھیں گے، اور اس کی صورت میں کوئی پیغام کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک جملہ اس بات سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نبی یا رسول کو کسی منزل یا کسی مقام پر کوئی بھی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ حکم الہی کے پہنچانے میں میرے لیے کوئی شے رکاوٹ بنے گی، تو اس کی درخواست عوام کے سامنے یا کسی مخلوق کے سامنے نہیں کرتا، بلکہ وہ براہ راست خدا سے کہتا ہے پروردگارا تو بھیج رہا ہے نا، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ کسی اور کے سامنے جا کر نہیں کہنا ہے، اسی کے سامنے کرنا ہے جو بھیج رہا ہے۔ اگر موسیٰ کسی اور سے نہیں کہتے تو ہمارا نبی فخر موسیٰ جبریل سے کیسے کہتا یہ بتاؤ میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ یہاں منزل ہے آگے بڑھنے کی، اگر نبی کو کوئی درخواست کرنی ہوتی خدا نہ خواستہ تو وہ بارگاہ الہی میں کرتے، جس طریقے سے جناب موسیٰ کر رہے ہیں۔ ہاں جہاں نبی کو ضرورت ہوئی ہے وہاں نبی نے بھی درخواست اسی بارگاہ میں کی ہے، اور اسی طریقے سے جیسے جناب موسیٰ نے کی ہے۔ جب اپنی گفتگو کر چکے، پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ جب میں جاؤں تو میری باتوں کو وہ سمجھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے دے، ان کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ اور سورہ قصص کی یہ آیت جب میں تذکرہ پڑھتا ہوں نا تو یہ ضرور پڑھتا ہوں سورہ قصص کی آیت، اور یہ بھی جناب موسیٰ کی دعا ہے اپنے بھائی ہارون کے لیے۔ اور وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں جناب موسیٰ؟ وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی لسانا، کیا کا ارشاد فرمایا؟ میرا بھائی ہارون زبان کے اعتبار سے مجھ سے فصیح ہے، یعنی فصاحت و بلاغت میں جب وہ گویا ہوتا ہے نا تو پھر کسی کی جرأت نہیں ہے کہ جو اس کے سامنے ہم کلام ہو سکے۔ پروردگارا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، پس اسے میرے ساتھ بھیج دے۔ کیوں؟ مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے تو یہ میری تصدیق کرے گا۔ آپ نے بہت ہلکا اس جملے کو لیا ہے، آپ نے اس جملے کو بہت ہلکا لیا ہے۔ یہ آیت ہے، یہ واقعہ، یہ لطیفہ نہیں ہے، یا کوئی اور جملہ نہیں ہے۔ خدا سے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگارا میرا بھائی ہارون زبان کے اعتبار سے مجھ سے فصیح ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دے، جب وہ میری تکذیب کرے تو یہ میری تصدیق کرے۔ اب سمجھ میں آیا نبی 40 سال تک کیوں خاموش ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے۔
تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے. اب پیغمبر کی خاموشی سمجھ میں آئی. اب معلوم ہوا کہ خانہ خدا سے کیوں لائے آغوش میں قرآن کی طرح اور پالا ہے اسلام کی طرح. اب سمجھ میں آیا. اور آنے والا کیسا ہے کہ فصاحت و بلاغت ابھی آغوش مصطفیٰ میں ہے اور کہتا ہے اللہ کے حبیب کہیے تو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. آغوش مصطفیٰ میں آنے والا امیر المومنین کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، فلاح و نجات و کامیابی صاحبان ایمان کے لیے ہے. اے سننے والوں ذرا غور تو کرو. ابھی آغوش مصطفیٰ میں جو آیا ہے توریت زبور انجیل تو نازل ہو چکی، قرآن نازل نہیں ہوا ہے، مگر آنے والا گواہ رسالت بن کر کے آیا ہے، آغوش نبوت میں بیان کر رہا ہے. تم جانتے ہو یا نہیں جانتے میں جتنی کتابیں سناؤں گا یہ سب اس کی تصدیق کرے گا. یہ جتنے جملے بیان کرے گا میں اس کی تصدیق کروں گا. یہ بھی نزول قرآن سے پہلے قرآن لے کر کے آیا ہے. مجھے بھی اللہ نے رسالت کا گواہ بنا کر کے بھیجا، علم کتاب دے کر کے بھیجا ہے. تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں کہا جائے کہ ہم پڑھیں تو کیسے پڑھیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے. آنے والا گواہ اگر علم کتاب لے کر کے آیا ہے تو بیان کر رہا. دیکھو میں سنانا چاہتا ہوں اور یہ تصدیق کر رہے ہیں ابھی تو یہ آیا ہے، ابھی آیا ہے، آغوش مصطفیٰ میں ہے. آغوش مصطفیٰ میں بیان کر رہا ہے. میں ساری کتابیں پڑھ کر کے آپ کو سنا سکتا ہوں. آنے والا اتنا تو جانتا ہے نا کہ اگر یہ نہ جانتے ہوتے تو سنانے کا فائدہ کیا تھا، تصدیق کیسے کرتے وہ. لیکن بتا رہے ہیں زمانے والوں تمہیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ جانتے ہیں میں کون ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا جب اس منزل اور مقام پر فکریں پہنچ جائیں تو پھر سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. اور جب مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے تو پھر اتباع کا حکم واضح ہو جاتا ہے. تمہیں اتباع پیغمبر کرنی ہے، ہر صورت میں اتباع پیغمبر کرنی ہے. یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے. امی کا مطلب عموماً یہ مراد لیا جاتا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب بزبان معصوم اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا، سوال کرنے والے نے فرزندان زہرا سے سوال کیا ہے تو پھر یہ بتایا گیا. اور ہر معصوم نے یہ پوچھا لوگ کیا کہتے ہیں، تو سائل نے کہا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. کہا یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں، بلکہ آپ کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مکے میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ نے مکے کو ام القری، قریوں کی ماں قرار دیا ہے، سینٹرل پوائنٹ قرار دیا ہے اس زمین کا، جس کی وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے. ہے کوئی زمانے میں کہ جو اس گلوب کو ناپ کر کے بتائے کہ یہ مکہ ہے کہاں پر، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہی جانتے ہیں جن کے سامنے کائنات کو خلق کیا گیا ہے. زمانہ اپنی جہالتوں کی بنیاد پر کچھ اور سمجھتا رہا اور ذوات مقدسہ حقیقتوں کو واضح کرتے رہے تاکہ انسان تاریکیوں سے نکل کر کے عظمت مصطفیٰ کو پہچانے اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی بسر کرے، تاکہ یہ انسان کامیاب و کامران ہو جائے، فلاح پا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ محبت پروردگار کا حقدار ہو جائے. لیکن تاریخ نے ہماری اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ تاریخ نے یہ منظر لکھے کہ ادھر محمد مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ادھر زمانہ منقلب ہو گیا. اور زمانہ پلٹا تو کس طرح سے پلٹا کہ لوگوں نے یہ بھی فراموش کر دیا. جو حضرات عمرے اور حج کے لیے گئے انہیں معلوم ہے
اس وقت مکمل جو ذریعہ پیغمبر ہے اس کے 3 حصے کر لیں. جب باب جبریل کی طرف سے داخل ہوں تو رائٹ سائڈ پہ ایک مختصر سا چبوترا بنا ہوا ہے جسے کہتے ہیں صحابہ صفہ کا چبوترا، ابھی بھی وہ باقی ہے. اور پہلا دروازہ جو تھا اس طرف سے اور دوسری طرف مسجد ہی میں وہ کھلتا تھا، یہ تھا حجرہ جناب زہرا یا امیر المومنین کا. درمیانی حصہ جو تھا یہ حصہ پیغمبر اسلام کا حجرہ کہلاتا تھا. اور جو راستہ جدھر سے لوگ عموماً گزرتے ہیں بقی کی طرف جانے کے لیے، جس طرف وہ ہول جالیوں میں بنے ہوئے ہیں، اس طرف کا حجرہ ام المومنین عائشہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا حجرہ تھا. اور انہی میں اصحاب کی قبر ہے، جناب ابو بکر اور حضرت عمر کی جو قبریں ہیں وہ اس حصے میں ہے. یعنی انہوں نے اپنے حجرے میں ان دونوں کو جگہ دی ہے. تو یہ جب آپ نے تجزیہ کر لیا نا، یہ جائزہ لے لیا، نبی کیا کرتے تھے؟ مسجد میں نماز تمام ہوئی، وقت فجر مصلی عبادت سے یا محراب عبادت سے چلے، در زہرا پہ کھڑے ہو گئے. کتنے لوگ منتشر ہوئے تھے جنہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ نبی کہہ رہے ہیں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت النبوت و معدن الرسالت، تم پر نبی کا سلام. اور یہ معمول پیغمبر نے بنا لیا تھا اپنا، روزانہ کا یہ معمول تھا پیغمبر کا. جب بھی مسجد میں نماز پڑھتے اس در پر آ کر کے یہی جملہ کہتے. اور امام حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم ہی اہل بیت النبوت اور معدن رسالت ہیں. مگر نبی کے لال کو مدینہ چھوڑ کر کے مکے پہنچنا پڑا. مکے میں بھی امن سے نہ رہنے دیا گیا. مکے سے 2 تاریخ نبی کا لال وارد کربلا ہوا. لیکن زمین کربلا پر پہنچنے سے پہلے مقاتل کے یہ جملے کہتے ہیں کہ ایک صحابی امام نے تکبیر بلند کی. امام نے سوال کر لیا آخر یہ تکبیر تم نے کیوں بلند کی ہے؟ کہا مولا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوفے کے قریب پہنچ گئے اور یہ کوفے کے کھجوروں کے باغات نظر آ رہے ہیں. ایک راستہ جاننے والے نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کہاں کوفہ ہے، یہ ابھی کوفے سے بہت دور کا فاصلہ ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اس طرف سے جب لشکر پڑتا قریب نظر آیا تو جتنے نیزے احد کے لشکر والے لیے ہوئے تھے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے یہ کھجوروں کے درخت ہوں. ہزاروں افراد نیزے لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. لیکن جب قریب پہنچے تو فرزند زہرا کی نظر ان پر پڑی. زبانیں باہر نکلی ہوئی، خستہ حال ہیں. صحرا میں چلتے چلتے پانی ختم ہو گیا تھا، پیاس کی شدت سے پریشان ہیں. آ کر کے قافلہ حسینی کو روک لیا. چاہنے والے نے ایک جملہ کہا مولا اگر اجازت ہو تو ابھی انہیں تہہ تیغ کر دیں، ان کے سر و تن میں جدائی کر دیں. نبی کے نواسے کی عظمت کو پہچانے. یقیناً وہ تمام تاریخ نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ کوڑے ڈالے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اذیت پہنچائی جا رہی ہے. مگر اخلاق مصطفیٰ اتنا عظیم تھا کہ اگر کوڑے ڈالنے والی بیمار ہو تو عیادت کے لیے چلا جائے. آنے والا لشکر آیا ہے، روکنے کے لیے آیا ہے، کوفے یزید کے ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے لیے آیا ہے. مگر فرزند زہرا نے سخی ابن سخی نے جب یہ منظر دیکھا کہ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، یہ ابھی تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے اگر انہیں سیراب نہ کیا گیا، تو وہ پانی جو مشکیزوں میں بھرے گئے تھے اور ان کا ایک سبب کیا تھا، مولا نے آخری منزل پہ یہی کہا تھا اپنی مشکیزوں کو بھر لو کیونکہ ہمارے قافلے میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ صحرا میں پانی ختم ہو جائے تو یہ بچے
پانی کی وجہ سے تڑپے. امام نے بھائی عباس سے کہا تھا بھیا عباس تمہیں خیال رکھنا ہے پانی کی کمی واقع نہ ہونے پائے. سقائے حرم نے پانی کا اتنا اہتمام و انتظام کیا تھا کہ مولا کو یقین تھا کہ اس سفر میں ہمیں پانی کی زحمت نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی یہ پیاسے نظر آئے امام نے حکم دیا بھیا عباس ان مشکوں کے دہانوں کو کھول دو, انہیں سیراب کر دو. ارے کوئی بھی جانور ایسا نہ بچنے پائے کہ جو پیاسا رہ جائے. جب تک جانور اپنے منہ نہ اٹھائے ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹایا جائے. یہ سخاوت آپ سمجھ رہے ہیں, ہر ایک میں یہی سخاوت نظر آئی ہے. صفین میں جب دشمن نے پانی پر قبضہ کیا تو حکم تھا پانی اس طرف نہ جانے پائے, لیکن جب مولا کے لشکر نے قبضہ کیا تو خود ہی کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کی سخاوت کیسی ہے, علی ہم پر پانی بند نہیں کریں گے. زہرا کا لاڈلا امیر المومنین کا یہ فرزند بتا رہا ہے میں نے تم سے کہا تھا میں دشمنوں کو بھی امر نہیں کروں گا, تو اپنے جد کی سیرت کے مطابق اپنے بابا کی سیرت و کردار کے مطابق آؤ مجھے دیکھو, یہ مجھے روکنے کے لیے آئے ہیں, میں انہیں سیراب کر رہا ہوں. ہر ایک کو سیراب کر دیا گیا, سب کی پیاس بجھ گئی. اب امام کہتے ہیں تمہارا کیا ارادہ ہے, تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے ہمیں خط لکھ کر کے بلایا تھا, اگر تم نہیں چاہتے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر اور کہتا ہے فرزند پیغمبر ہمیں نہیں معلوم یہ خطوط کس نے لکھے ہیں. امام نے وہ خطوط لا کر کے ڈال دیے, یہ دیکھو یہ خطوط کوفے والوں کے خطوط ہیں, یہ تمہاری طرف سے خط بھیجے گئے ہیں. اگر تمہارا ارادہ ہم سے پلٹ چکا ہے تو ہمیں اجازت دو, ہم اپنے وطن کو واپس چلے جائیں گے. مگر عزیزو ہم نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور یہ جملہ کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے جہاں کہیں بھی آپ کو پاؤں آپ کو روک لیا جائے اور پھر کوفے لایا جائے. جیسے ہی لجا میں فرس پر ہاتھ پڑا فرزند زہرا نے ایک جملہ کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس جملے کا ادا کرنا تھا. حر نے جواب دیا اگر عرب کے کسی بھی شخص نے یہ جملہ میری ماں کے لیے کہا ہوتا تو یقیناً میں اسے اسی طرح سے جواب دیتا, مگر میری مجبوری یہ ہے کہ آپ کی مادر گرامی اتنی عظیم ہے کہ میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. میں کہوں گا ہو اگر عظمت زہرا سے آشنا ہے تو فرزند زہرا پہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اے ہو اگر مقام فاطمہ زہرا کو تو جانتا ہے تو فرزند جناب زہرا پہ ستم کیوں اٹھا رہا ہے؟ مگر اس نے یہ جملہ کہہ دیا اور اس کے بعد کہتا ہے میں کیا کروں, یہ میری مجبوری ہے کہ میں اپنے منصب کے مطابق اپنی اس ذمہ داری سے بھی دور نہیں جا سکتا, لہذا مجھے آپ کے ساتھ چلنا پڑے گا. میں خط لکھوں گا ابن زیاد کو, جو جواب ملے گا اس کے مطابق عمل کروں گا. اور اسی درمیان میں وقت نماز آن پہنچا. امام کی جانب مؤذن نے اذان دی. امام نے حکم دیا تم اپنوں کے ساتھ نماز پڑھو, میں اپنوں کی امامت کرتا ہوں. اب دیکھیں عظمت امام مظلوم جو ماں کی محبت رکھتا ہو وہ بھی جانتا ہے. کہتا ہے فرزند پیغمبر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ امامت کر رہے ہو, میں الگ سے جا کر نماز پڑھوں, میں بھی آپ ہی کی اقتدا میں نماز ادا کروں گا. امام کی اقتدا میں نماز ادا کر رہا ہے, امام کے قافلے کے ساتھ ساتھ خود بھی لشکر لے کر چل رہا ہے. لیکن جب 2 تاریخ کو فرزند زہرا کی سواری نے اپنے قدم کو روک دیا, امام نے پوچھنا شروع کیا اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا شط فرات, ارے بڑھ کر کسی نے خبر دی اسے کربلا بھی کہتے ہیں. زہرا کا لاڈلا اترا, خاک کربلا کو اٹھا کر سونگا, آواز دی بھیا عباس ہماری منزل آ
آخر آ چکی ہے، اے میرے بھائی ذرا ان سواریوں کو بٹھلا دو اور قناتیں لگا دو، خیمے نصب کر دو، تمام انتظام کر دیے گئے۔ اب بیویاں اتر رہی ہیں، خیموں میں جانا شروع ہوئی، اور جیسے ہی ثانیہ زہرا نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، خاک کربلا نے اڑ کر کے ارے جناب ثانیہ زہرا کے سر کا پردہ کیا۔ بی بی خیمے میں پہنچی تو تڑپ کے بھائی کو بلایا، بھیا یہ مجھے دشت بلا معلوم ہوتی ہے، بھیا میرا دل یہاں بہت گھبرا رہا ہے، بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ اور اے میرے بھائی میں جب سے خیمے میں آئی ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے پشت خیمہ پہ کوئی بی بی مسلسل گریہ کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا جوان مارا گیا ہو۔ ارے امام تڑپ کے کہتے ہیں بہن زینب وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ جس نے بقیہ چھوڑا، حسین نے مدینہ چھوڑا، دکھیاری ماں ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پھر امام نے یہ اہتمام و انتظام کیا اب ہم ہمیشہ یہی رہیں گے، یہ معلوم کرو ارے یہ زمینیں کس کی ہیں، زمینداران کربلا کدھر ہے، انہیں بلایا جائے۔ امام نے بلایا، بلانے کے بعد ان سے زمین کربلا کو خریدا۔ آج بھی زمین کربلا کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت حسین ہے جسے مولا نے خرید کر کے اپنا مقام شہادت مقرر ہونے پر اسے اپنی جگہ قرار دیا ہے، اور پھر ایک معاہدہ نامہ لکھنا شروع کیا، ہر ایک کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اسی اسنا میں ایک پیغام خیمے سے آیا، جا کے میرے ماجائے سے پوچھ لو میرے اکبر کا نام بھی اس قبالے میں لکھا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی پیغام آیا امام نے پیغام بھیجا، بہن گھبراؤ نہیں، ارے اکبر تو اکبر علی اصغر کا نام بھی قبالے میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس معاہدے نامے کو پھر زمینداران نے کربلا کے سپرد کر دیا۔ ایک شرط ہے، جب ہم اس زمین پر سو جائے تو تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ تم آنے کے بعد ارے ہمیں سپرد لحد کر دینا۔ لیکن جب جانے لگے تو ایک جملہ امام نے اور کہا، جا رہے ہو اپنی خواتین کو میرے پاس بھیج دینا۔ جب بیویاں آ گئیں، مقدرات آئیں، ازواج زمینداران کربلا آئیں، تو امام نے ان سے کہا مجھے معلوم ہے لشکر کا خوف انسان کو کتنا کمزور بنا دیا کرتا ہے۔ اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد ہمارے جسموں کو دفن کرنے کے لیے مقتل میں نہ آئے تو انہیں غیرت دلا کر کے مقتل میں بھیج دینا تاکہ ہمارے جسم نہ پڑے رہے۔ اور پھر جب عورتیں جانے لگی تو امام نے کہا تم اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ جب بچے آئے، ارے نبی کا نواسا ہے، نبی کی طرح سے بچوں کے درمیان بیٹھ گیا، بڑی محبت و شفقت فرمائی اور بچوں سے گفتگو کرتے رہے۔ بچے جانے لگے تو پھر امام نے جملہ کہا، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے بزرگ ہمیں دفن کرنے نہ آئے تو ہماری تم سے ایک وصیت ہے کہ تم سب مل کر کے ارے کھیلتے ہوئے مقتل میں نکل آنا۔ میں جانتا ہوں تم کم سن ہو، ایک ایک مشت خاک کربلا اٹھانا، ہمارے جسموں پر ڈال دینا۔ نبی کا لاڈلا دشت بلا میں وصیتیں کر رہا ہے، ارے ممکن ہے بہن کے کانوں تک صدا پہنچی، بھیا کیا تم مجھ سے یہی بچھڑ جاؤ گی؟ اور ادھر سے صدا آئی ہو، بہن گھبرانا نہیں، ارے بعد از کربلا تمہیں ذمہ داریاں اٹھانی ہے۔ اور زمین کربلا پر وہ وقت آن پہنچا کہ اب ادھر نبی کے لال نے ایک ایک کو بلایا، تم جانتے ہو
تمہارا مقام شہادت یہ ہے، تمہیں خبر ہے تم یہاں شہید کیے جاؤ گے. زمین شہادت بھی بیان کر رہے ہیں، مقام بلندی بھی بیان کر رہے ہیں. میں کہوں گا مولا یہ آپ نے سب کو بتایا ہے اور دو کو بھی بتایا، روز عاشور بھی بتایا، شب عاشور بھی بتایا، مگر کیسے جانثار ہے کہ جو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اسے اتباع امام کہا گیا ہے. مگر مولا جب یہ اتباع کرنے والے نہ رہے تو صدا مقتل میں گونجی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو میری مدد و نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری فریاد پر لبیک کہے. ماتم حسین.